دلا غافل نہ ہو یکدم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمیں اندر سمانا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ایسی بھی کیا ضد ہے، اس میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں، اور آج ہمارے اس سلسلے کا جو موضوع ہے وہ بڑا ہی پیارا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں کیوں نہیں اپناتے۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بابرکت ہے کہ قیامت کے روز اللہ پاک کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ 3 شخص اللہ پاک کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، ایک وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے، دوسرا میری سنت کو زندہ کرنے والا، اور تیسرا مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا۔ قلیل روزی پہ 2 قناعت، قلیل روزی پہ 2 قناعت، فضول گوئی سے دے دو نفرت، درود پڑھتا رہوں بکثرت، درود پڑھتا رہوں بکثرت، نبی رحمت شفیع امت، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اور امیر سنت نے گزشتہ دنوں ایک بڑے پیارے درود کی طرف توجہ دلائی، درود تاج، بہت پیارا درود پاک ہے۔ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کے مدنی پنج سورہ میں یہ درود پاک آپ کو ملے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ کم از کم 1 مرتبہ، روزانہ 1 مرتبہ اس درود پاک کو پڑھنے کی ضرور عادت بنانی چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک نے اپنی قدرت کاملہ سے اس دنیا کو بنایا، پھر انسانوں کو پیدا فرما کر اس میں بسایا، اور انسان کا دنیا میں آنے کا مقصد اپنی عبادت بتایا۔ چنانچہ پارہ 27 سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 56 میں خدا رحمان عز و جل کا فرمان عالی شان ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جن اور آدمی اتنے ہی لیے بنائے کہ میری بندگی کریں۔ تو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ انسان کا دنیا میں آنے کا مقصد یہ اللہ پاک کی عبادت کرنا ہے، لہذا انسان کو اپنی دنیا میں آنے کے مقصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ رب تعالیٰ کی عبادت کر کے رب کی رضا اور ثواب آخرت کمانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اپنی زندگی کو غفلت بھرے کاموں سے بچانے، عبادت میں لگانے اور خوب اجر و ثواب کمانے کے لیے اللہ پاک نے ہمیں ایک بہترین نمونہ عطا فرمایا۔ اگر ہم اس نمونے کی پیروی کرتے ہوئے اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں تو ہمارا اٹھنا ہو، بیٹھنا ہو، چلنا ہو، پھرنا ہو، کھانا ہو، پینا ہو،
سونا ہو جاگنا ہو وغیرہ سب کا سب عبادت بن جائے اور ہم اپنے مقصد حیات میں کامیاب بھی ہو جائیں۔ اس مقصد کو پانے کے لیے جو اس نمونے کا تذکرہ ہوا تو مقدس نمونے کا اعلان کرتے ہوئے اللہ پاک پارہ 21 سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 21 میں ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ترجمہ کنز الایمان کہ بے شک تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے تحت مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی شریف سارے انسانوں کے لیے نمونہ ہے، جس میں زندگی کا کوئی شعبہ باقی نہیں رہتا۔ اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ رب تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی شریف کو اپنی قدرت کا نمونہ بنایا۔ تو کامیاب زندگی گزارنی ہے، اور کامیاب زندگی وہی ہے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہو۔ اگر ہمارا جینا، مرنا، سونا، جاگنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر ہو جائے تو سارے کام عبادت بن جائیں۔ تو بینگ اے مسلم، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ظاہر ہے کہ یہی ہمارا عقیدہ ایمان ہے، لیکن جب یہ سارے فضائل سنتے ہیں، سارے معاملات دیکھتے ہیں، کرتے ہیں، تو پھر سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ ایسی بھی کیا ضد ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں اپنا دے کیوں نہیں؟ تو آج اس موضوع پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ ماشاءاللہ ہمارے وقار مدنی بھی موجود ہیں اور ہمارے مبلغ دعوت اسلامی حاجی فضیل اتاری بھی موجود ہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں سے کیا مراد ہوتی ہے وقار بھائی، یہ بھی آپ بتائیں اور اس بارے میں کچھ آپ بھی گفتگو فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اپنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے محبت کرتے ہیں، بے شک، اور الحمدللہ کرتے ہیں، اور محبت کا ایک بنیادی تقاضا ہوتا ہے کہ جو محبوب ہوتا ہے اس کی ادائیں بھی محبوب ہوتی ہیں، کیا بات، اس کا طریقہ بھی پیارا ہوتا ہے۔ اور سنت کا معنی ہی جو ہے وہ طریقہ ہے۔ اگر لفظی معنی ڈکشنری کے اعتبار سے دیکھیں تو سنت کا معنی ہوگا طریقہ، تو پورا ورڈ بن جائے گا سنت رسول، یعنی رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ۔ ماشاءاللہ۔ تو جو اللہ کے محبوب ہوں، جو اس کائنات کے سب سے عظیم شخصیت ہوں، ان کا طریقہ کتنا پیارا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو اس کی جو تعریف کی گئی ہے نا سنت کی، اگر ہم ڈیفینیشن کی طرف آ جائیں بالخصوص کہ سنت کسے کہتے ہیں، تو سنت کی ڈیفینیشن یوں کی گئی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قول، یعنی جو آپ نے فرمایا، فعل جو آپ نے کیا، اور آپ کے سکوت کو سنت کہا گیا۔ ماشاءاللہ۔ اب سکوت ہو سکتا ہے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی مشکل ہوا ہو، سکوت مینز ہوتا ہے خاموشی اختیار کرنا، یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کوئی کام کیا، کسی نے کوئی کام کیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع نہیں فرمایا، اس سے روکا نہیں، تو یہ سکوت کہلائے گا، اور یہ بھی جو ہے وہ سنت کے اندر داخل ہوگا۔ اچھا، یہاں ایک بات میں عرض کرتا ہوں، بڑی اہم ہے، توجہ رکھیے گا کہ یہی جو ہے نا تعریف حدیث کی بھی بیان کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قول، فعل اور سکوت کو حدیث کہا گیا۔ اب حدیث اور سنت میں کیسے فرق ہوگا؟ بڑی پیاری بات مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو بیان کیا کہ جو چیز جو ہے نا ہمارے عمل کرنے کے لیے بھی ہوگی، ٹھیک ہے، وہ سنت کہلائے گی، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اسپیشلٹی ہوتی ہے، آپ کی خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ صرف آپ نہیں کرنا ہے، امت کے لیے نہیں ہے، تو وہ حدیث تو ہوگی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اسپیشلٹی ہے، لیکن وہ پھر سنت نہیں اسے کہا جائے گا۔ سنت کیا ہوگا؟ جو امت کے لیے بھی مشروع ہو، یعنی امت کو بھی اس کو کرنے کا حکم دیا گیا ہو یا امت بھی اسے کر سکتی ہو، تو یہ سنت کی تعریف بیان کی گئی ہے، ڈیفینیشن بیان کی گئی ہے۔ ہو سکتا ہے اس کو یاد رکھیے گا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قول، فعل، یعنی جو آپ نے فرمایا، جو آپ نے کیا، اور جو آپ کے سامنے کیا گیا اور آپ نے اس سے منع نہیں فرمایا، تو یہ ساری چیزیں سنت میں آ جاتی ہیں۔ اور پھر سنت کی اقسام بھی کی گئی ہیں، وہ ہم سنتے بھی ہوں گے، سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ۔ اس کو بعض اوقات وہ مؤکدہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، تو درست پروننسیشن اس کا مؤکدہ ہے، سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ۔ سنت مؤکدہ کے بارے میں فرمایا گیا یعنی وہ ایسا عمل ہوگا جسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ اختیار کی، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے ہمیشہ عمل کیا ہے، لیکن کبھی کبھی بیان جواز کے لیے اسے ترک بھی کیا۔ اب بیان جواز کیا مطلب؟ یعنی یہ چیز ظاہر کرنے کے لیے کہ اس کو ترک کر دینا بھی جائز ہے، یہ لازمی نہیں ہے، فرض نہیں ہے، تو بیان جواز کے لیے اسے کبھی ترک بھی کیا، اور ہمارے اعتبار سے اس کا حکم یہ بیان کیا کہ اگر کوئی نادر
نادراً اسے چھوڑ دیں یعنی کبھی اس پر عمل نہ کرے تو اس کے لیے فرمایا کہ اس پر عتاب کیا جائے گا، یعنی ڈانٹ ٹپٹ کی جائے گی، پوچھ گچھ کی جائے گی. اور اس سنت موقدہ کو جو نہ عمل کرنے کو اپنا معمول بنا لے، یعنی اس پہ عمل کرے ہی نہ، تو پھر اس پر بھی پکڑ ہے، عذاب ہے. یہ بڑی اہم چیز ہے، کیونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ ایک زمانہ وہ تھا کہ جب سنت سنتے تھے، یعنی صحابہ کرام کی چاہت ہوتی تھی پتہ چلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو، تو سنت سن کے اس پر عمل کی طرف جاتے تھے کہ اچھا سنت ہے ہم نے عمل کرنا ہے. اور اب زمانہ وہ آ گیا کہ اچھا سنت ہے، ٹھیک ہے، فرض تو نہیں ہے نا، فرض تو نہیں ہے، تو بس سنت سن کے معاذ اللہ ٹھیک ہے بھائی صحیح ہے چلے گا، عمل نہیں بھی کریں. جبکہ صحابہ کا انداز کیا تھا کہ نہیں عمل کرنا ہے، یہ سنت ہے، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے. تو سنت کو ترک میں بھی گناہ کی صورت بنتی ہے، جیسے سنت موقدہ کا ہم نے بیان کیا ہے. سنت غیر موقدہ ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر ہمیشگی اس انداز سے نہ فرمائی ہو. تو سنت موقدہ اور غیر موقدہ اور سنت کی تعریف میں نے آپ کے سامنے ماشاءاللہ بہت خوبصورت بیان کیا. اور بہترین راستہ جو بیان کیا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ بہترین راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ ہے. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، بات وہی ہے کہ یہ سارے فضائل بیان سنتے ہیں، اپناتے کیوں نہیں ہیں؟ آقا کی سنتیں اپناتے کیوں نہ؟ وہ آپ نے جب ابھی گفتگو کی تو مجھے امیر علیہ سنت کا وہ شعر یاد آیا، کیونکہ یہ دور ہے، ایک تو عمل نہ کرنا یہ تو ایک پرابلم ہے، پھر جو عمل کرتا ہے نا اس کو بھی ستایا جاتا ہے. تو امیر علیہ سنت فرماتے ہیں نا کہ تیری سنت پہ چلتا ہوں تو تانے لوگ دیتے ہیں، تیری سنت پہ چلتا ہوں تو تانے لوگ دیتے ہیں، شہنشاہ مدینہ ہر کوئی مجھ کو ستاتا ہے. تو خیر کوئی ستائے، دکھ دے، غم دے تو کب تک دے گا؟ جب تک زندگی تب تک ستائے گا نا. مگر سنت پر عمل کرنے کی تو برکت یہ ہے کہ دنیا میں برکتیں ملتی ہیں، اس کی موت کے وقت بھی ملتی ہیں، قبر میں بھی ملے گی، آخرت میں بھی ملیں گی. اور انشاءاللہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا جنت میں بھی برکتیں پائے گا. سبحان اللہ. یہاں یہ بھی ہے نا کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں اپنی آخرت کا اجر و ثواب، یعنی آخرت کا اجر و ثواب. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہیں تشریف لے جا رہے تو روٹی کا ٹکڑا پڑا دیکھا، اٹھایا، غلام کو دیا کہ رکھ لو، شام کو افطار میں کام آئے گا. شام ہوئی تو کہا وہ روٹی کا ٹکڑا کہاں ہے، لاؤ. اب وہ ڈر گیا کہ یہ تو میں نے رکھا ہی نہیں، میں کھا لیا. تو ڈرتے ڈرتے کہا کہ حضور وہ تو میں نے کھا لیا ہے. کہا کھا لیا؟ کہاں؟ کہا جا تو آزاد ہے. سبحان اللہ. اب وہ بڑا حیران ہوا کہ ایک تو غلطی کی تھی، تو بجائے پنشمنٹ کے، بجائے مطلب مجھے کوئی سزا کے مجھے آزادی دے رہی. بڑے حیران ہوئے، پوچھا کہ حضرت معاملہ کیا ہوا؟ تو کہا کہ میں نے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو زمین پر پڑی ہوئی روٹی کا ٹکڑا اٹھا کر کھاتا ہے، اس سے پہلے کہ اس کے پیٹ میں جائے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے. تو جب تجھے جہنم سے آزاد کیا گیا تو پھر میں کیوں قید میں رکھوں؟ تو یہ جذبہ ثواب کمانے کی جو حرص ہوتی ہے نا، یہی عمل کی طرف رغبت دلاتی. اور جو بھی دنیاوی طور پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی کام کیا جاتا ہے تو بینیفٹس فضل بھائی یہی دیکھا جاتا ہے، اس میں فائدہ کتنا ہے. صحیح. آج اتنی گرمی میں کئی ایسے جو اس وقت کام پہ نکلے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، کام پہ نکلے کیوں بھائی؟ بینیفٹ چاہیے، میرے کو اپنا گھر چلانا ہے. صحیح. میں بزنس کرنے جاتا ہوں، آپ پڑھائی کر رہے ہیں، رات دن کوششیں کر رہے ہیں، لائٹ نہیں ہے، کوئی ٹارچ لے کر کوئی کسی طرح بھی گنجائش کر رہے ہیں، پڑھائی کر رہے ہیں. کیوں؟ مجھے امتحان میں کامیاب ہونا ہے، تاکہ اس امتحان میں کامیاب ہوں گا تو مجھے آگے کی جو لائف ہے میری وہ فیسیلیٹ ہو جائے گی. تو دنیاوی طور پر یہ سارے بینیفٹ حاصل کرنے کے لیے ہی ہم کوشش کرتے ہیں. کیا فرمائیں گے؟ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے، اس کے پبلشنگ ڈپارٹمنٹ، مکتبۃ المدینہ کی بہت ہی اچھی بک ہے جنت میں لے جانے والے اعمال. اس کے پیج نمبر 48 پر 3 حدیثیں سنت پر عمل کے حوالے سے یہ موجود ہیں کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ خاتم النبیین جناب رحمت اللہ عالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا،
جس نے میری امت کے فساد کے وقت میری سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھا اس کے لیے ایک شہید کا ثواب ہے۔ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہر عمل کا ایک جوش اور جوش کی ایک انتہا ہے۔ سبحان اللہ، حدیث پاک کے کتنے پیارے الفاظ ہیں۔ تو جس کی انتہا میری سنت پر ہوگی وہ ہدایت یافتہ ہوگا، اور جس کی انتہا میری سنت کے خلاف ہوگی وہ ہلاکت میں مبتلا ہوگا۔ تو اب بتائیے کہ سنت پر عمل کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کتنا پسندیدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنتوں سے پیار عطا فرمائے۔ آمین۔ یہ حقیقت ہے کہ جو اس وقت ہمیں بھی سن رہے ہیں، ہم نے بھی اپنی لائف گزاری، مختلف ڈگریاں حاصل کر لیں، بہت کچھ ایجوکیشن کیا، مختلف معاملات سیکھنے سکھانے کا سلسلہ بنتا ہے، لیکن ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ تو ہمیں چاہیے ہی تھا نا کہ ہم ان چیزوں کو بھی تو حاصل کرتے ہیں۔ بھائی دیکھیں، ایک کام کرنا ہے، ایک کام کرنا ہے، اور وہ کام اگر سنت کے مطابق ہو جائے سبحان اللہ، تو ثواب ہی ہے نا۔ بھائی کھانا کھانا ہے، آپ نے کھانا کھانا ہے نا، اور کھانا کھاتے ہی اس کے بغیر زندہ ہی نہیں رہیں گے، سنت کے مطابق کھا لیں۔ پانی پیے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، پانی پینا ہے، لیکن ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس بات کو کی اپیل تو کی جائے گی نا کہ آپ وہ طریقہ اپنائیں جو آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو ارشاد فرمایا ہے۔ اور پھر سونا ہے، جاگنا ہے، اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، زندگی کا وہ کون سا موضوع ہے جس پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری تربیت نہ فرمائی ہو۔ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے سایہ عرش کس کس کو ملے گا، سبحان اللہ۔ اس میں پیج نمبر 55 پر حدیث پاک نقل کی گئی۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنت کی وادیوں میں اللہ کے جوار رحمت یعنی قرب میں کون ہوگا؟ تو اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میری سنت کو زندہ کرے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو میری سنت کو زندہ کرے، میری امتی کی پریشانی تکلیف کو دور کرے گا، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے۔ تو وقار بھائی، میں آپ سے چند اس موضوع پر حدیث کے حوالے سے بھی عرض کروں گا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی سنتوں پر عمل کرنے کا ارشاد فرمایا ہے۔ جی، اور اس حوالے سے تو حدیث مبارکہ میرے ذہن میں آ ہی رہی تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ سبحان اللہ، اتنی خوبصورت بات ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ، کیا زبردست آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے محبت کی وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے محبت کرنے والا ہے۔ اور اس کی فضیلت کیا بیان ہوئی کہ وہ قیامت کے بعد جو جنت میں داخلہ ہوگا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑوس اسے میسر آئے گا۔ تو احادیث بھی اگر ہم اس حوالے سے دیکھیں اور پھر صحابہ اکرام کا اگر ہم عمل دیکھیں تو ہمیں یہ چیز بہت زیادہ نظر آتی ہے کہ وہ کس طریقے سے آقا مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنایا کرتے تھے۔ ایک ابو داؤد شریف کی ایک روایت ہے، اس میں اس کو ذکر کیا گیا کہ ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے نا، آپ بیان فرما رہے تھے، تو کچھ افراد جو ہے وہ کھڑے ہو کر سن رہے تھے، غالباً مسجد کے ساتھ جو جگہ ہوگی وہاں پر وہ کھڑے ہوئے ہوں گے، وہ سن رہے ہوں گے۔ اب ہوا کیا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی حاضر ہو رہے تھے، تو اتنے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بیٹھ جاؤ۔ اب ظاہر آپ کا مقصود وہی تھا جو وہاں پر افراد کھڑے ہوئے ہیں کہ بیٹھ جاؤ، لیکن یہ آواز جو ہے نا، مدنی چینل کے ناظرین توجہ فرمائیے گا، کانوں میں پہنچ گئے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ، میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے بیٹھ جاؤ۔
بس ابھی وہ مسجد میں آئے بھی نہیں تھے, جہاں ان کے آواز پہنچی نا وہ وہیں بیٹھ گئے, سبحان اللہ, سبحان وہ وہیں بیٹھ گئے, حالانکہ ان سے فرمایا بھی نہیں جا رہا تھا, فرمایا تو ان سے جا رہا تھا جو وہاں کھڑے ہوئے تھے. اور فرماتے ہیں کہ جو ہی میرے کانوں میں یہ آواز آئی نا کہ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے شاید فرمایا بیٹھ جاؤ, فرماتے پھر میری مجال نہیں تھی کہ پھر میں قدم اٹھاتا, پھر میری مجال نہیں تھی کہ میں قدم اٹھاتا. تو جہاں ان کے کانوں میں آواز آئی بیٹھ جاؤ, وہ وہیں پہ بیٹھ گئے. تو صحابہ اکرام کا جو اتباع رسول کا انداز ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات پر عمل کا جو انداز ہے وہ ہمارے سامنے ہی ہے. اسی طریقے سے صحابہ اکرام کی سیرت کو دیکھتے چلے جائیں تو یہ بڑے زبردست انداز سے ہمیں نہ ختم ہونے والے واقعات, نہ ختم ہونے والے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا کتنا مشہور واقعہ, کیا بات. امیر علیہ سنت نے رسالہ وضو کا طریقہ کے اندر لکھا کہ ایک مرتبہ وضو فرمایا, مسکرائے, اور آپ کے ساتھ جو موجود تھے ان سے فرمایا کہ جانتے ہو میں کیوں مسکرایا؟ کیا بات. انہوں نے عرض کی کہ ہم تو نہیں جانتے کہ آپ کیوں مسکرائے. فرمایا ایک مرتبہ اسی مقام پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو فرمایا, کیا بات ہے, اور وضو کرنے کے بعد مسکرائے, اور ہم سے پوچھا کہ جانتے ہو کیوں میں مسکرایا؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی کہ واللہ ورسول عالم, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں. تو فرمایا کہ جس نے وضو کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ چہرہ دھونے سے اس کے چہرے کے, ہاتھ دھونے سے اس کے ہاتھوں, ناخنوں سمیت ہاتھوں کے, اس طریقے سے سر کا مسح کرنے سے سر کے بالوں کے, پیر دھونے سے پیر کے اور اس کے ساتھ اس کے ناخنوں کے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرما دیتا ہے, معاف ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. تو فرمایا کہ میں اپنے نبی کی اسی ادا کو ادا اسی ادا کو ادا کر رہا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ پر اونٹنی لے کر آپ چکر لگا رہے ہیں. اب یوں دیکھیں تو یہ وہ لوگ ہیں کہ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم, کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں, تم ان میں سے جن کی پیروی کرو گے فلاح و کامیابی تک پہنچ جاؤ گے. وہ ایک جگہ پر چکر لگا رہے ہیں. کس نے پوچھا حضور یہ کیا معاملہ ہے؟ تو فرمایا کہ ایک بار نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام گزرے تھے, آج بس مجھے وہ یاد آ گئے, میں اسی ادا کو ادا کر رہا ہوں. اسی ادا کو. حضرت عبداللہ ابن عمر کی تو اس حوالے سے خاص ایک شان تھی نا, خصوصیت تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو پتہ کرنا, کوئی طریقہ پتہ چل جائے. کوئی ایک دفعہ ایک راستے سے وہ گزر رہے تھے, راستے سے گزرتے ہوئے تھوڑا سا ہٹ کر چلنا شروع ہو گئے اور پھر چلے. کہ یہ کہ آپ جا رہے تھے سیدھا, یوں ہٹ کے کیوں چلے؟ کہ ایک دفعہ حضور کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی پتہ کرتے تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہاں کہاں نمازیں پڑھی ہیں کئی رستوں میں سفر کرتے ہوئے. جب پتہ چلتا اچھا یہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی تھی تو وہاں جا کر نماز پڑھتے. آپ مدنی چینل کے ناظرین توجہ فرمائیے گا, ایک تو وہ نماز پڑھنا اور ظاہر نماز میں جو سنتیں ہیں ان کا خیال رکھنا, خاص انداز کے یہاں میرے آقا نے ایک دفعہ نماز پڑھی تھی میں نے اس کو اپنانا ہے. اب جیسے وضو والی آپ نے بات کی کہ وضو وہاں بیٹھ کر کیا, پھر پتہ تھا مسکرائے تھے تو وہ اس مسکرانے کو بھی ادا کر رہے ہیں. اور ہم اپنے اوپر ذرا غور کریں کہ ہمیں, یعنی یہ تو بات ہی جدا ہے, ہمیں وضو کی بھی سنتیں پتہ ہیں, اللہ, یعنی وہ تو جدا ہی ہے نا شان. ہمیں تو اگر وضو کی بھی سنتیں نہیں پتہ, نماز کی بھی سنتیں نہیں پتہ, تو پھر ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے کم از کم ادھر تو ہم آئیں, اس چیز کی طرف تو ہم. اچھا, اس میں ایک بات میرے ذہن میں ابھی آئی کہ اگر آپ جتنی بھی بنیادی عبادات ہیں, چاہے وہ نماز ہو چاہے وہ حج ہو, ان کو اگر آپ یہ دیکھیں تو اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی اور ان کے عمل کا جو ہے نا یہ مجموعے کا نام یہ اعمال ہے. کیا بات ہے. فرمایا اس میں کہ نماز پڑھو. اب وہ جو طریقہ کار یہ کیا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے, میں ایسے نماز پڑھو جیسے میں نماز پڑھتا ہوں. اب مجھے بتائیے کتنی بڑی بات ہے. حج کو آپ دیکھیں کہ یہاں قیام یہ سنت, یہاں رکنا یہ سنت, یہ کام کرنا یہ سنت. بہرحال یہ محبت اور عشق کی باتیں ہیں, اور یقیناً وہ بڑا مسلمان سعادت مند ہے جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان اداؤں کو اپناتا ہے. کہ حضرت سیدنا سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل سے محبت کی نشانی قرآن پاک سے محبت رکھنا ہے. سبحان اللہ. اور قرآن پاک سے محبت رکھنے کی علامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھنے کی علامت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ سے محبت رکھنا ہے. اور سنت مبارکہ سے محبت رکھنے کی علامت آخرت سے محبت رکھنا ہے, اور آخرت سے محبت رکھنے کی علامت دنیا سے بغض رکھنا ہے. اللہ. تو حقیقت یہی ہے کہ دنیا کی یہ جو محبتیں ہیں, دنیا کی جو چاہتے ہیں نا, یہ سب چیزیں ہمیں روکتی ہیں. سرکار سے محبت ہے تو ظاہر ہے بندہ یہی سوچے کہ یار اگر دنیا میں میں نے یہ چیزیں اپنائی
بظاہر اگر کوئی تکلیف بھی ہوئی، بظاہر کو مجھے ایسا لاس بھی ہوا، اور سچی بات یہی ہے جو آج کے اس موضوع کی مناسبت سے بھی میں عرض کروں گا کہ ہمارے بزرگوں کا جو انداز دیکھا ہے کہ وہ مطلب ان چیزوں پر مطلب اب دنیا سے بے رغبتی کا اظہار کرتے تھے. ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مسواک کی ضرورت ہوئی، اب مسواک ڈھونڈ رہے، مسواک ملی نہیں، تو کہا گیا کہ ایک اشرفی، ایک سونے کی اشرفی میں مسواک خریدی. اب کسی نے کہا کہ حضور یہ مسواک تو اتنی سستی آتی ہے، آپ نے ایک اشرفی خرچ کر دی. تو فرمایا کہ بے شک یہ دنیا اور اس میں جو کچھ بھی ہے، سبحان اللہ، یہ سب چیزیں اللہ کے نزدیک مچھر کے پر برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی ہیں. اللہ اللہ، اگر بروز قیامت اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا تو کیا جواب دوں گا کہ تو نے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مسواک کیوں ترک کی؟ جو مال و دولت میں نے تجھے دیا تھا اس کی حقیقت میرے نزدیک مچھر کے پر برابر بھی نہیں تھی، تو آخر ایسی حقیر دولت اس عظیم سنت مسواک کو حاصل کرنے پہ کیوں خرچ نہیں کی؟ اللہ اکبر، یعنی وہی آخرت کا سودا کیا نا، سبحان اللہ، کہ مقصود یہ کہ میں جو عمل کر رہا ہوں مجھے یہ عمل فائدہ کیا دے گا؟ اگر آج کوئی سنت پر عمل کرتا ہے تو فائدہ کیا دے گا؟ علماء نے لکھا ہے کہ جب ایسا سنت پر عمل کرنے والا اس دنیا سے جاتا ہے تو موت کے وقت اسے آقا کی زیارت نصیب ہوتی ہے. یہی سنتوں پر عمل کرنے والا وہ عظیم مقام بھی پاتا ہے کہ اس کی قبر میں اس کی لاش کو کیڑے نہیں کھاتے. کئی ایسے واقعات ہیں کہ یہ عظیم شخصیات کی جب قبریں کھلی ہیں کسی سبب سے تو دیکھا کہ سالہ سال گزرنے کے باوجود ان کے جسم صحیح سلامت رہے. تو قیامت کے جب میدان ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، آج جن کی خاطر ہم سنتیں نہیں اپناتے، ظاہر ہے کہیے کہ ماں باپ رکاوٹ بنتے ہیں، یہ ماں باپ ناراض نہ ہو جائیں، میں سنتوں کو، وہ سنتیں جس پر عمل کرنے کی تاکید کی گئی، ماں باپ ناراض نہ ہو اس لیے سنت پر عمل نہیں ہو رہا. دوستوں سے محبت کیا، دوستوں ایسی گیدرنگ میں بیٹھتا ہوں کہ بھائی میں ان باتوں سے اوائڈ کرتا ہوں. آج دوستوں سے محبت کی خاطر ہم سنتیں چھوڑ دیتے ہیں. بیوی بچے کہ جناب بیوی نے کچھ کہہ دیا کہ نہیں آپ یہ عمل نہیں کریں تو چھوڑ دیا. تو آج اگر یہ دنیا کی ان محبتوں کی وجہ سے ہم سنتوں پر عمل چھوڑتے ہیں، قیامت کے دن یہ جن سے محبتیں کا آج دعویٰ ہے، قیامت کے دن کوئی کام نہیں آئے گا، صحیح فرمایا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا. اچھا دوسرا یہ حضرت کہ سنت پر عمل کرنے کے دنیاوی فوائد بھی اتنے ہیں کہ آپ اس کا شمار نہیں کر سکتے. سبحان اللہ. اگر آپ صحابہ کرام علیہ رضوان کے حالات کو دیکھیں، ایک مرتبہ یوں سمجھے کہ گھمسان کا رن پڑا، دونوں طرف سے جو ہے نا وہ خوب لڑائی کا سلسلہ ہوا، مگر کسی طرح مسلمانوں کو کامیابی نہیں مل رہی تھی. جب گھوڑوں کو پانی پلانے کا اور وقفہ ہوا تو کسی نے جو ہے نا وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے سپہ سالاری فرما رہے تھے. تو وجہ اس کی کہ گھوڑوں کو پانی پلایا جاتا ہے اور سب فریش ہوتے ہیں اور سارے معاملات کرتے ہیں، آپ نے سب کو بلا لیا اور کہا یہ بتاؤ کامیابی نہ ملنے کی وجہ مجھے سمجھ آ رہی ہے کسی کا کوئی فرض تو نہیں رہتا؟ تو سب نے کہا نہیں حضرت، سب نے نماز پڑھ لی ہے اور عمل تو نہیں چھوٹ رہا، کہ باقی بھی سب نماز وغیرہ کا سلسلہ کر لیے. تو کہا کوئی سنت تو نہیں چھوٹتی؟ تو بعض لوگوں نے کہا کہ ہم سے سفر کی یہ حالت کے اندر اور اس معاملے میں مسواک چھوٹ گئی ہے، ہم نے مسواک نہیں کی. آپ نے فرمایا کہ سارے کے سارے یہ مسواک کرنا شروع کر دیں. اب بجائے یہ کہ پانی پیا جاتا، تھوڑا آرام کیا جاتا، سب نے درختوں کے اوپر چڑھ کر وہ اس کی لکڑیوں کے بنائے اور مسواک کرنا شروع کر دی. اب پہلے زمانے میں بھی ایک یہ خفیہ سسٹم ہوتا تھا نا اس کی، یہ کیا کہتے ہیں، جاسوسی کا. تو یہاں کے جاسوس جب مسلمانوں میں آئے اور دیکھا کہ سارے کے سارے یہ دانتوں کو مانج رہے ہیں اور یہ لکڑیاں کاٹ کے کر رہے ہیں، تو اسے تو سب ڈر گئے اور یہ تو بھاگتے بھاگتے ہیں اور کہا کہ بھائی مسلمانوں نے پہلے تو حملہ کیا مگر اس صورت میں کامیابی نہیں ملی، تو اب یہ اپنے دانتوں کو مانج رہے ہیں اور آ کر تمہیں کچا کھا جائیں گے. بس یہ سننا تھا کہ وہ سارا لشکر جو ہے وہ بھاگ گیا اور ابھی مسلمان مسواک کرنے میں مصروف تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح و کامیابی عطا فرمائی. کیا بات، یہ اس کا فائدہ ہے. دنیا اور آخرت میں برکتیں ملیں گی. اور یہ جیسا بھی ہمارے وقار مدنی بھائی نے بھی عرض کیا تو مجھے یاد آ رہا تھا، کہیں پڑھا تھا میں نے بیان میں کہ یہ بزرگوں کا انداز عمل کا ابو بکر شبلی علیہ رحمہ جن کا یہی مسواک سے محبت کا جو تذکرہ ہم نے سنا، تو یہ ان کے بارے میں آیا کہ جب آخری زندگی کے آخری لمحات تھے تو کہا کہ مجھے نماز کے لیے وضو کراؤ. اللہ اکبر. تو میں ان کو وضو کروایا لیکن داڑھی کا خلال بھول گئے. اس وقت ان کی زبان بند ہو چکی تھی. انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور میری داڑھی میں داخل کیا
تاکہ میں ان کی داڑھی کا خلال کروں، پھر انتقال فرما گئے۔ تو یہ بیان کرنے کے بعد حضرت سیدنا جعفر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اور رو پڑے کہ آپ اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں جس سے عمر کے آخری حصے میں بھی آداب شریعت یعنی سنن مصطفیٰ سے کوئی ادب نہ چھوٹا۔ اللہ اور آپ نے جو بات کہی نا کہ بھائی وضو کرتے ہیں، وضو کی کیا سنت ہے مجھے پتہ ہے کہ وضو کے فرائض ادا ہو جاتے ہیں، لیکن وہ کام کے جو اگر ہم تھوڑی سی توجہ دیں، تھوڑی روٹین میں آ جائے گا، ہمیں سنت پر عمل کرنے کا ثواب مل جائے گا، لیکن اس کا فائدہ دنیا اور آخرت میں بہت ہے۔ یہ سنتوں کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ یہ سنت جو ہے نا فرض کو تکمیل کرنے والی ہے، ایسا ہی ہے، فرض کو نکھارنے والی، سنوارنے والی اور اس کو مکمل کرنے والی ہے۔ اور ہوتا کیا ہے بعض اوقات جب وہ سنتیں چھوڑنے پر آتے ہیں نا تو وہ پھر فرائض جو ہے نا، فرائض میں بھی کمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر سنتوں کے ساتھ وہ عمل کیا جا رہا ہوتا ہے تو پھر فرائض کے اندر کم از کم جو ہے وہ کوئی کمی نہیں رہ جاتی۔ اور یہاں تک فرمایا، جیسے آپ نے اس طرف پہلے بھی بات کی تھی، تو ایک بزرگ علیہ رحمہ ارشاد فرماتے کہ دین جانے کی ابتدا جو ہے وہ سنتوں کے ترک سے شروع ہوتی ہے۔ ڈوری ہوتی ہے، رسی ہوتی ہے، پہلے بہت سارے باریک باریک دھاگے یوں کہہ لیجیے، وہ مل کے ایک رسی بنتی ہے، تو اس کا اگر ایک دھاگا نکالے دوسرا نکالے تو آہستہ آہستہ کیا ہوگا، وہ پوری جو ہے وہ رسی نہیں رہے گی، رسی ختم ہو جائے گی۔ تو فرمایا اسی طریقے سے دین جانے کی ابتدا جو ہے یہ سنتوں کے ترک سے شروع ہوتی ہے، اور سنتیں جانا شروع ہوئی، پھر آہستہ آہستہ فرض۔ اس کو یوں بھی مثال سے بھی سمجھایا گیا کہ جیسے سیکیورٹی ہوتی ہے نا کسی جگہ کی، تو وہ مختلف لیئرز میں رکھی جاتی ہے، ایک لیئر ہے پھر دوسری لیئر، تاکہ سامنے والا آئے تو ایک جگہ سے اگر نکل جائے تو دوسری جگہ، تیسری جگہ، آخر جو اصل جگہ ہے وہ محفوظ رہ جائے۔ تو سب سے اہم سرمایہ ایمان ہے۔ اب ایمان کی حفاظت کے لیے فرض کی پابندی ضروری ہے، پھر فرض کے بعد رکھ دیے کہ جی واجبات، پھر سنت موقدہ، پھر غیر موقدہ، پھر مستحبات، نوافل۔ اب جو اتنا اس پر پابند ہوگا تو اگر شیطان نے اٹیک کیا بھی تو بھی وہ کر رہا ہے نوافل پر اٹیک، چلو نوافل سے پیچھے ہٹائے گا تو سنت غیر موقدہ پر عامل ہے، چلو ادھر سے پیچھے ہٹایا اس نے تو موقدہ تو موجود ہے، وہاں سے پیچھے ہٹائے گا تو فرض واجب ادھر، تو اس کو آتے آتے ٹائم لگے گا بڑا، اور انشاءاللہ امید ہے کہ اس سے پہلے ہی بندہ رک جائے گا۔ اس میں یہی ہوگا کہ سیکھنا ہے، ان چیزوں کو سیکھنا ہے کہ بھئی سنت غیر مقدہ کیا ہوتی ہیں، سنتیں کیا ہوتی ہیں۔ ہمارے قبلہ مفتی شفیق صاحب دامت برکاتہ العالیہ ماشاءاللہ مجھے پہلے ہی سلسلے میں مبارکباد دی تھی۔ کال ہے، آئیے مفتی صاحب کی کال شامل کرتے ہیں۔ شفیق اتاری، دارالافتاء اہل سنت، امام خطیب، جامع مسجد اقصی اکبر روڈ قبلہ۔ یہاں سے عرض کر رہا ہوں ماشاءاللہ رکن شورا حاجی امین صاحب کو آج ایک نئے انداز سے میں یہ پروگرام دیکھ رہا ہوں، اللہ کی رحمتیں ہوں، اور نام بھی بڑا پیارا آپ نے منتخب کیا ہے، ایسی بھی کیا ضد ہے۔ اور ویسے بھی ماشاءاللہ آپ کی جو حکایات ہوتی ہیں لوگ انہیں سنتے ہیں اور بہت اس سے جو ہے وہ سیکھنے کو بھی ملتا ہے، محسوس بھی ہوتے ہیں۔ اللہ کریم آپ کو بہت بہت برکتیں عطا فرمائے اور شاد و آباد رکھے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ یغفر اللہ لنا ولکم۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب حوصلہ افزائی کا۔ اللہ تعالیٰ بس یہ کہ اس عمل کو ہماری نجات کا ذریعہ بنائے، اور جو ایک دعوت اسلامی کے اس مدنی چینل کا ایک ٹاسک ہے کہ نیکی کی دعوت عام کرنا، تو اللہ کرے کہ ہم اس عظیم کام میں اپنا کچھ حصہ ڈالیں۔ اور در حقیقت تو یہ بیانات جو ہوتے ہیں نا، تو مجھے امیر اہل سنت کی ایک بات یاد آتی ہے، مبلغ جب بیان کرے تو یوں کرے جیسے آئینے کے سامنے بیان کر رہا ہے، صحیح فرمایا، کہ در حقیقت وہ اپنے آپ کو بیان کر رہا ہے کہ سنت موقدہ کی غیر موقدہ کی ترغیب دلانے والا یہ خود اپنے آپ کو پابند کر رہا ہوتا ہے کہ ہمیں بھی اس کو اپنانا ہے۔ تو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ آمین۔ تو بہرحال بات یہی ہو رہی تھی کہ ہمیں یہ سنتیں معلوم کرنی ہیں، اور اس کے معلوم، اور پھر تھوڑا سا میں اس موضوع کو تھوڑا سا دنیاوی لحاظ سے بھی لے کر جاؤں گا کہ سنتوں پر عمل کرنا یہ دنیاوی لحاظ سے بھی، دنیاوی لحاظ سے بھی اس کے بہت سارے فوائد، اس کو سائنسی کہہ لیں، سائنسی لحاظ سے۔ اس میں امیر علیہ سنت نے اپنی کتاب فیضان سنت میں ایک بڑا پیارا واقعہ لکھا ہے کہ مین جو ہائی وے روڈ ہوتے ہیں، تو وہاں ہائی وے پر ایک ہوٹل تھا جس پہ گاڑیاں رک کر لوگ کھانا کھایا کرتے تھے۔ تو جب کھانا کھانے کے لیے لوگ رکتے تو گاڑیاں تھوڑی دیر اسٹے کرتی تھی، پھر چلی جاتی تھی۔ ایک ٹرک آیا اس ہوٹل کے پاس اور ڈرائیور نیچے اترا، اس نے آ کر آرڈر دیا، پھر کھانا کھانے بیٹھ گیا۔ تو کھانا کھاتے کھاتے اچانک وہ چارپائی سے گرا اور تڑپنے لگا، اور دیکھتے دیکھتے ٹھنڈا ہو گیا۔
اب لوگ بھاگے بھاگے جمع ہوئے، دیکھا تو منہ سے جھاگ نکل رہا ہے اور بڑا عجیب و غریب ماحول ہو گیا کہ یار یہ کھانا جو اس نے کھایا ہے، یہی کھانا اس نے بھی کھایا، اس نے بھی کھایا، لیکن یوں بظاہر تو کسی اور کو تو کچھ نہیں ہوا، یہ اس کو کیا ہوا؟ اب دیکھ رہے تو کچھ چیز سمجھ نہیں آ رہی۔ تو کسی نے کہا کہ بھائی یہ کھانا کھانے سے پہلے اپنے ٹرک کے پاس گیا تھا اور وہاں اس نے کچھ ٹائر وائروں کو ہاتھ لگایا تھا۔ اب جب لوگ ادھر پہنچے اور اس ٹائروں کو چیک کیا تو حیران ہو گئے کہ ہوا یہ تھا کہ جیسے یہ ٹرک پارکنگ کی طرف آ رہا تھا تو ایک سانپ جو تھا وہ کہیں راستے میں ہوگا، تو پہیے سے وہ سانپ کچلا گیا، اس سانپ کا جو زہر تھا وہ ٹائر پہ لگ گیا۔ یہ شخص کھانے کا آرڈر دینے کے بعد آیا، اپنے ٹائروں کو اس نے ہاتھ لگایا دبا کے کہ ہوا وغیرہ صحیح ہے، تو وہ جو زہر تھا وہ اس کے ہاتھ پہ لگ گیا۔ اب چونکہ اس نے کھانا کھانے سے پہلے جو سنت ہے ہاتھ دھونا، اس پر عمل نہیں کیا اور وہ بغیر ہاتھ دھوئے کھانے میں بیٹھ گیا، اسی زہر آلودہ ہاتھ جو ہے اس سے روٹی کا نوالا بنایا، منہ میں ڈالا، وہ زہر جو اس کے ہاتھ پہ لگا تھا وہی روٹی پہ لگا، وہی منہ میں گیا، پیٹ کے اندر گیا اور اثر کیا، بندہ جان سے چلا گیا۔ دنیاوی لحاظ سے بھی دیکھا جائے، حالانکہ عمل تو سنت پر عمل کرنے کی نیت سے کریں گے تو ثواب ملے گا، مگر دنیاوی فوائد دیکھیں کہ اگر یہ ہاتھ دھونے کی سنت پر عمل ہو جائے، اور آج معذرت کے ساتھ یہ بات تو کہی جائے گی کہ ڈاکٹر صاحب بولے نا، ڈاکٹر صاحب بولے تو سب بات صحیح ہے کہ بھائی یہ جراثیم ہو جاتے ہیں، آپ ناخن بڑھائیں نہیں، اس میں میل جمع ہو جاتا ہے، کیوں بھائی؟ یہ ہمارے ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے۔ بھائی ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے تو ڈاکٹر کی بات پر آپ کو عمل کا دے، تو آقا نے بھی تو فرمایا ہے۔ آج کل یہ بھی ہے نا کہ بھائی گھر کے اندر آئیں تو اپنے آپ کو جو نا فوراً ہاتھ دھوئیں، کریں، کلی کریں، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تو آج سے 14 سال پہلے معمول تھا کہ جب تک گھر کے اندر تشریف لا کر بیٹھتے نہیں جب تک مسواک نہ فرما لیتے۔ بتائیے کتنی پیاری سنت ہے۔ اچھا، میں حاجی امین صاحب اور وقار بھائی ایک بہت لمبے عرصے سے جب بھی کبھی رمضان مبارک کا سلسلہ یہ آتا ہے تو چونکہ اعتکاف کرنے والی ایک ینگ جنریشن ہوتی ہے تو ان کو ایک سائیکولوجیکل ایفیکٹ یہ پڑتا ہے کہ بھئی سنت پر عمل کرنے کے سائنسی فائدے یہ کیا ہیں۔ اس پر امیر سنت نے اپنا بہت پیارا رسالہ وضو اور سائنس لکھا، واقعی یہ کسی تحقیق سے کم نہیں ہے۔ اچھا، اب آپ اگر لیں تو گردن کا مسح کرنا کہ گردن کے کینسر سے حفاظت، یہ داڑھی کا خلال کرنا، اس کی اپنی افادیت۔ اچھا، اس طریقے سے اگر آپ سر سے لیں تو سر پر امامہ، جو سر پر امامہ باندھے گا یہ شملہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ریڑھ کی ہڈی کے کینسر سے یہ محفوظ رہے گا۔ آنکھوں کی حفاظت انشاءاللہ تبارک و تعالی برا دیکھنے سے بچیں گے، انشاءاللہ تعالی آنکھوں کے اندر بینائی تیز ہوگی۔ اسی طریقے سے سنت کے مطابق اگر الٹا پاؤں بچھا کر اور سیدھا پاؤں کھڑا کر کے کھائیں گے، ایسا شخص کبھی جو ہے نا وہ اپینڈکس کے مرض کے اندر مبتلا نہیں ہوگا۔ چبا چبا کر کھانا سنت، کھانا ہضم ہوگا، یہ کھانا آپ کے پیٹ کے اندر جو ہے نا بوجھ نہیں بنے گا۔ اللہ اکبر، کتنا پیارا فارمولہ بزرگوں نے دے دیا کہ کھانے سے پہلے پانی پینا شفا، بیچ میں پینا دوا، آخر میں پینا وبا۔ ان کو گیسٹرک کے اور اس قسم کے پرابلمز ہیں، وضو نہیں رہتا، اب کھانے کے بعد پانی نہ پیجئے، پھر دیکھیے کہ اس کی کیسی برکتیں ملتی ہیں۔ کھانے کے بعد انگلیاں چاٹنا سنت، ہم یہ کہتے ہیں کہ یار یہ کیسے سب کے سامنے چاٹیں، حالانکہ اس سے ایک ایسا لکوڈ نکلتا ہے جو کھانے کو ہضم کرنے کے اندر یہ مدد دیتا ہے۔ کھانے کے بعد پلیٹ کے اندر پانی ڈال کے اس کو آپ پی لیں، جتنے بھی اس کے وٹامنز ہیں کھانے کی پلیٹ کے اندر نیچے آ جاتے ہیں۔ یہ آپ نے سب پانی ڈالا، یہ سب کے سب آپ کے پلیٹ میں، اصل اس کا فائدہ آپ کو ہوگا۔ کھانے سے پہلے پھل کھانا مفید، اس کا فائدہ الگ ہے، عموماً ہم کھانے کے بعد یہ کھاتے ہیں۔ اس میں ہو سکتا ہے کہ یہ چیزیں سنتیں نہ بھی ہوں، مگر یہ جو دینی ایک طریقہ کار ہے اس کا یہ ضرور ہمیں جو ہے نا وہ فائدہ ہے۔ تو میں تو اس موضوع کے حوالے سے یہ عرض کروں گا کہ ایسی بھی کیا ضد ہے کہ بیٹھ کر کھانا کھانا سنت ہے تو کھڑے ہو کر کیوں کھا رہے ہیں؟ جو چیزیں ہمارے فائدے کی ہیں تو ایسی ضد کیا ہے کہ وہ فائدے کی چیز نہیں اپنی اختیار کرنا چاہ رہے، اور شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں، سنتیں ہوں، فرائض ہوں، سب جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اور باقاعدہ جیسے روزے کے حوالے سے اگر ہم بات کر لیں، ایک ذہن میں میرے آئی کہ جاپان کا وہ سائنسدان تھا، اسے باقاعدہ نوبل پرائز اس بات پہ دیا گیا کہ اس نے اس بات کا جو ہے وہ تھیوری پیش کی کہ کس طرح کینسر کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ اور وہ جو تھیوری تھی اس کا یہی تھا کہ جناب تقریباً 25 دن یا اس طرح کے دن تھے کہ وہ جو ہے نا کھانا پینا چھوڑ دے دن کے اوقات کے اندر۔ جو ٹائمنگ اس نے بتائی تھی تقریباً 18 گھنٹے اس طریقے کی ٹائمنگ ہے کہ اتنی دوران وہ کچھ کھائے پیے نہیں،
تو اس سے کیا ہوگا کہ اس کے جسم کے اندر، کیونکہ کینسر میں یہی ہوتا ہے بیسیکلی کہ اس کے جو وہ خلیات خلیات ہوتے ہیں وہ تیزی سے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اور خرابی پیدا ہو جاتی ہے. تو جب وہ کھائے پیے گا نہیں تو اس کے جسم میں اس طرح کا ری ایکشن پیدا ہوگا کہ نیا کھانا تو آ نہیں رہا، تو وہ جو خراب خلیات ہیں انہیں وہ جسم کھانا شروع کر دے گا. تو اس طرح اس کا علاج ہو جائے گا. اور اس کو باقاعدہ اتنا مانا گیا کہ اس بات پر اسے نوبل پرائز دیا گیا، بہترین جو. تو آپ شریعت کے جتنے احکامات پر آپ دیکھیں گے، نظام طہارت، یا آپ نے چند باتیں اس کو بیان کی گئی، اگر یہ پورا نظام طہارت دیکھ لے تو آپ اش کر اٹھیں گے. یعنی آدمی کو جس طریقے سے استنجا کا ایون طریقہ بتایا گیا اور شریعت نے بتایا اور سنت کے اندر سے ساری چیزیں موجود ہیں، آدمی حیران رہ جاتا ہے. اور جو آج مطلب جس کو کہتے ہیں نا بعض اوقات رکاوٹیں کیا بنتی ہیں سنتوں کو ترک کرنے میں، جی ہمارا ایک اسٹیٹس ہے، جی جو ہمارا کیلیبر ہے اور یوں ہیں وہ ہیں. حالانکہ جو طریقہ کار ہمیں طہارت حاصل کرنے کی شریعت نے بتائے ہیں وہ سائنس مانتی ہے کہ اس انداز سے اگر طہارت اختیار کی جائے تو بہترین ہے. اور اس کے خلاف جو آج کل چل پڑا ہے جو ماڈرنزم کے نام پر، وہ آپ کی سائنس بھی وہ سائنس بھی کہتی ہے کہ نہیں یہ درست نہیں ہے، یہ جسم کو نقصان ہی پہنچانے والی چیزیں. کھانے کی جو بات ہو رہی تو اس میں یہاں تک تحقیق پڑی کہ ہاتھ سے کھایا آپ نے تو ہاتھ سے کھانے سے کھانا لذیذ ہو جاتا ہے. یہاں تک سائنس نے اس کو بیان کیا کہ وہ اس طریقے سے ہارمونز وغیرہ پیدا ہوتے ہیں، کیمیکلز پیدا ہوتے ہیں کہ آپ اس کو کھاتے ہیں تو ہاضمہ درست ہو جاتا ہے، کھانا لذیذ بھی ہو جاتا ہے. پھر ہاضمہ، پانی پینا، اس کو چوس کے پینے کا ہمیں طریقہ بتایا گیا. اچھا پانی کھڑے ہو کر پیئیں آپ تو یہ پانی جو ہے نا پیروں میں آپ کے جمع ہو جائے گا. اب آپ دیکھیں آج کل لوگ کتنا پیروں کو لے کے بیٹھے ہیں، جوڑ درد ہو رہے. ویسے یہ جو دنیاوی جو معلومات رکھتے ہیں نا، میں ان کو ایک بات عرض کروں. وضو اور سائنس میں میرے سنت نے لکھا ہے کہ ایک شخص کا بیان ہے کہ میں فرانس میں کہیں وضو کر رہا تھا، ایک شخص مجھے غور سے دیکھ رہا تھا. جب میں وضو کر کے فارغ ہوا تو مجھ سے آ کر ملا اور کہا کہ آپ کہاں سے آئے، آپ کون ہیں؟ تو کہا میں مسلمان ہوں. تو کہا ابھی آپ کیا کر رہے تھے؟ تو کہا کہ میں وضو کر رہا تھا. اچھا کہاں سے آئے؟ جی میں پاکستان سے آیا ہوں. اچھا کہنے لگا پاکستان میں پاگل خانے کتنے؟ تو کہا یہ سوال سن کے میں چونکا اس کو. اب میں یاد کرنے لگا تو میں نے کہا ہوں گے 2 5 10 ہوں گے. تو کہا ابھی آپ نے کیا کیا؟ تو کہا کہ میں نے وضو کیا. کہا روزانہ کرتے؟ کہا میں دن میں 5 مرتبہ کرتا ہوں. تو کہنے لگا کہ میں مینٹل ہاسپٹل کا ایک سرجن ہوں، تحقیق کر رہا ہوں. میری تحقیق یہ ہے کہ جو شخص روزانہ اپنی گردن پر پانی کے چند قطرے وغیرہ ٹپکائے تو اس کے اندر کچھ ایسی انرجیز پیدا ہوتی ہیں کہ جس سے پاگل پن کا مرض سے وہ بچا رہے گا. اور آپ نے جو ابھی یہ یوں جو کیا تو اس کا مطلب اگر آپ روزانہ یوں پانی لگاتے ہیں تو یقیناً آپ لوگ پاگل نہیں ہو سکتے. یہ واقعی اچھا وہ یہ جب پڑھ کے اب خود آپ بھی غور کریں. آپ جس شہر میں بھی مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ کے شہر میں پاگل خانے کتنے ہیں؟ مسلمان وہ مسلمان جو سنتوں پر عمل کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، پاکی اور یہ سارے معاملات کی طہارت کرتے ہیں، وہ بہت سارے امراض سے بچے رہتے ہیں. صحیح فرمایا. لیکن یہاں پر ایک بات جو امیر علیہ سنت نے ساری تحقیق کے بعد جو لکھی ہے نا، وہ یہ کہ یہ سب باتیں اپنی جگہ، بالکل کہ آپ جو بھی کام کریں وہ آپ کو یہ بھی فائدہ، کھانے ہاتھ سے کھا رہے ہیں تو آپ کو یہ انرجی مل رہی ہے، وضو کر رہے ہیں تو پاگل پن سے دور ہو رہے ہیں. لیکن آپ خوش ضرور ہو رہے ہوں گے کہ یار واہ یار اتنے فائدے، اتنے دنیاوی فائدے. مگر امیر حضرت کیا فرماتے ہیں کہ عرض کرتا چلوں کہ سارے کے سارا فن طب جو ہے یہ ظنیات پہ مبنی ہے. بالکل. سائنسی تحقیق بھی فائنل نہیں ہوتی، بدلتی رہتی ہیں. ہاں اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات اٹل ہیں، وہ نہیں بدلیں گے. ہمیں سنتوں پر عمل طبی فوائد پانے کے لیے نہیں، صرف اور صرف رضا الہی کے لیے کرنا ہے. اللہ راضی ہو جائے، اس کے حبیب راضی ہو جائے اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری شفاعت فرمائے کہ سنتوں پر عمل کرنے والا قیامت کے دن خاص قرب مصطفیٰ پائے گا. اور جیسا کہ آپ نے شروع میں حدیث بیان کی کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. کہا دنیاوی طور پر بھی ہم شخصیات کا قرب پاتے ہیں نا، اے وزیر آ گیا، او بھائی وہ فلاں آ گئے، او فلاں منسٹر آ گئے، تو وہ آتے ہیں تو ان کا قرب پاتے ہیں، تصویریں کھنچواتے اور معاذ اللہ سجا کر رکھتے ہیں کہ جناب وہ فلاں صدر صاحب سے میرے دادا جان نے ملاقات کی تھی. تو وہ قرب ہمیں کیا دلائے گا؟
کیا دلائے گا؟ لیکن یہ وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب قیامت کے دن جس خوش نصیب کو نصیب ہو گیا وہ آخرت کی پریشانیوں سے آزمائشوں سے بچ جائے گا اور بالآخر جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا. تو ثواب پانے کے لیے، اللہ کی رضا پانے کے لیے، اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پانے کے لیے ہمیں سنتوں پر عمل کرنا ہے. اور ویسے ایک اور بات بھی میں یہاں پر آپ دونوں سے ڈسکس کرنا چاہوں گا. عام طور پہ زندگی جو ہم گزارتے ہیں، اب زندگی گزارتے ہیں تو بھائی وہ پورا ہی نہیں ہوتا ہے. صحیح. پورا ہی نہیں ہوتا ہے کہ جناب وہ 10,000 کماتے تو 12,000 کا خرچہ ہوتا ہے، 12,000 کماتے تو 15,000 کا خرچہ ہوتا ہے، 15,000 کماتے تو 20,000 کا خرچہ ہوتا ہے. نگران شورا سے ایک مرتبہ اسی طرح کا موضوع کسی نے ڈسکس کیا، کہا کہ حضور پہلے میرا 10,000 کی آمدنی تھی، 12,000 کا خرچہ ہو گیا. میں نے کوشش کر کے میں نے اپنی آمدنی 12,000 پہنچائی. اب 12,000 پہنچائی تو خرچہ 15,000 ہو گیا. پھر میں نے کوشش کی تو 15,000 میں نے پہنچائی تو خرچہ 20,000 پہنچ گیا. تو کیا کروں میں؟ تو آپ نے فرمایا کہ نادان ہو، آپ بجائے آمدنی کو 12,000 پہ لے جا رہے ہو تو خرچہ 10,000 پہ لے آؤ نا. یہ کیسے ہوگا؟ یہ ہوگا سادگی سے. اور سادگی بھی ہمارے آقا کی سنت ہے کہ سادہ زندگی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہاں کے خزانوں کے مالک، مگر کیا انداز ہے آپ کا، سادہ زندگی. یہ وہ واقعہ یہاں پر کھانا تو دیکھو جو کی روٹی بھی بے چھنا آٹا، روٹی بھی موٹی، وہ بھی شکمبر روز نہ کھانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سادہ زندگی، نمونہ عمل ہے ہمارے لیے، رول ماڈل جس کو کہتے ہیں نا. رول ماڈل آج ہم کس کو بنا رہے ہیں ذرا دیکھ لیں. آج ہمارے بھی رول ماڈل ہوتے ہیں، اس کو بنانا ہے، اس کو کاپی کرنا ہے، اس کی طرح بننا ہے. اور کائنات کی عظیم ترین شخصیت جو ایمان ہے، عقیدہ ہے، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے. تو اب رول ماڈل کس کو ہونا چاہیے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمیں رول ماڈل بنانا چاہیے، یا معاذ اللہ دشمنان اسلام کو، دشمنان مصطفیٰ کو ہم اس طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ حالانکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام زمین پر تشریف فرما ہے، آرام فرما رہے ہیں، اور چٹائی ہے وہ کھجور کی چٹائی، جو شاید ہم نے سے پتہ نہیں کتنوں نے دیکھی بھی نہیں ہو، اور وہ اس پہ آپ تشریف فرما ہیں، آرام فرما ہیں، اور تہمند شریف آپ نے باندھی ہوئی ہے، زیب دن ہے، اور اوپر کے لباس نہیں ہے. تو اور فاروق اعظم حاضر ہوتے تو تھوڑا سا جو ایک طرف رکھا ہوا ہے، تھوڑی چیزیں اس طرح کی موجود ہیں، اور آپ کے جسم نازنین پر اس چٹائی کے نشانات بن گئے. اللہ. اب عاشق رسول کا انداز ہی الگ ہوتا ہے. جب دیکھا نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، اللہ، رونا شروع ہو گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ہے رو کیوں رہے ہو عمر؟ کہ حضور ایک طرف آپ ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اور آپ کا میں یہ انداز دیکھ رہا ہوں کہ چٹائی کے نشان آپ کے جسم پر موجود ہیں، اور ایک طرف وہ دشمنان خدا ہیں قیصر و کسریٰ جو بڑے بڑے بادشاہ ہیں، اور وہ حریر و ریشم کے جناب وہ بستروں پر موجود ہیں، اور آپ اللہ کے رسول ہو کے اس انداز کو اختیار کر رہے ہیں. حضور کی حیات ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. آپ دیکھیے گا کہ بعض اوقات آدمی یہی کر رہا ہوتا ہے کہ دیکھو وہ لوگ اتنی یوں ہیں اور وہ ہیں اور ہم ایسے ہیں. تو یہ کمپریشن کے بعد جو ہے وہ اپنے آپ کو ان سے مقابلہ کرانے کے بعد آدمی ایک دوڑ میں لگتا ہے اور پھر حلال و حرام کی پرواہ اٹھا دیتا ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ ایک طرف وہ قیصر و کسریٰ دشمنان خدا ہیں، وہ اتنے آرام میں، اور آپ اس انداز میں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے عمر تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ ان کے لیے دنیا اور ہمارے لیے آخرت. کیا بات، اللہ. ایک جملہ ایسا ہے نا اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے تو یقین جانیے جس کو کہتے ہیں زندگی سنوارنے والا ہے، کہ اسی انداز کو دیکھتے ہوئے کہ اس کے پاس یہ ہے، پڑوسی کے پاس گاڑی آ گئی، یوں آ گئی، اب ہم کیا کریں نہیں، تو اس چکر میں پھر آدمی غلط راہ پر بھی چلا جاتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس انداز سے زندگی گزاری اور فرمایا اس پر خوش نہیں ہو کہ ان کے لیے دنیا، وہ دنیا میں مزے کر رہا ہے. ہمیں انشاءاللہ اچھی نیت سے سادگی اختیار کریں گے تو آخرت میں جو ویسے جو اس طرح سے لائف گزارتا ہے نا، تو اس کے دکھاوے کے بھی بڑے وہ انداز ہوتے ہیں، معاملات ہوتے ہیں. صحیح فرمایا. امیر علیہ سنت پہلے فیضان مدینہ میں یہ جو بلڈنگ ہے اس کے نیچے ملاقات کرتے تھے. مجھے یاد ہے وہ بات کہ ایک نوجوان لائن میں لگا ہوا تھا ملاقات کے لیے. اچھا اب یہ عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ کسی نے اگر اچھی گھڑی پہنی ہوگی نا تو ہاف سلیو پہنے گا. اچھا گھڑی نظر کیسے آئے گی؟ اگر لمبی اگر بہت مہنگی گھڑی پہنی اور آستین بھی لمبی ہے تو چھپ جائے گی، تو کیسے پہنے؟ وہ ہاف سلیو پہن دے ذرا چمک دمک نظر تو آئے نا. تو وہ ملاقات کے لیے ہاف سلیو پہنی ہوئی اس نے بھائی، اور
وہ نا گھڑی بھی چھن چھن وہ گھومتی ہے تو ذرا آواز بھی کرتی ہے. اب وہ آتے 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 جب امیر علیہ سنت تک پہنچا تو اس نے جب ملاقات کے لیے ہاتھ گھمائے تو وہ نا جیسا ہاتھ تو مرشد تو مرشد ہے تو اس کا جب اس یہ انداز دیکھا ہوگا تو امیر علیہ سنت نے ہاتھ ملاتے ہوئے اس کا ہاتھ تھوڑا سا پکڑا کر یہ گھڑی تو مہنگی لگتی ہے. اب یہ پوچھنا تھا کہ اس کے تو جس سے تو کمائی ہو گئی تو اس نے کہا ہاں 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 اتنی ہزاروں روپے کی ہے. یوں کر کے اس نے گھڑی دکھائی نا تو امیر نے فرمایا کہ اس کے اندر لائٹ ہے. اب جیسے ہی وہ پوچھا نا تو وہ آپ نے اپنی گھڑی دکھائی؟ نہیں تو وہ لائٹ تو تھی نہیں تو اس نے تو بڑا وہ جھیپ سا گیا. اس نے کہا لائٹ تو نہیں ہے. تو پھر امیر نے اپنی گھڑی دکھائی کہ میری گھڑی 150 روپے کی اس میں لائٹ بھی ہے. مطلب سمجھانے کو کہ بھائی آپ یہ ہزاروں لاکھوں روپے کی گھڑی پہن رہے ہیں تو ٹھیک ہے اللہ نے آپ کو دیا ہے جو جائز اس کی نیت ہے اس نیتوں سے کوئی گناہ کی اس طرح کی ہم بات نہیں کر رہے. مگر بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ یہ دکھاوا کہ جناب میری اچھی گاڑی ہے تو میرا دکھاوا ہو, میرا گھر ہے تو کوئی آئے تو ذرا روب لگے. اور پھر جب انسان کو اس طرح سے ٹور ملتا ہے تو پھر وہ کوئی خاطر میں بھی نہیں لاتا. تو یہاں پر ہم نے اس موضوع کو اگرچہ مختصر طور پر لیا مگر مقصود یہی تھا سادہ زندگی اگر اپنائی جائے گی. اور ماشاءاللہ امیر علیہ سنت نے جو ایک سفید لباس پہننے کی ترغیب دلائی, اب وہ سفید لباس آپ 5000 والا پہن لیں یا 2000 والا پہن لیں یا 20000 والا پہن لیں, وہ دکھنے میں تقریباً ایک ہی سیم ہی سیم ہوتا ہے. امامہ شریف یہ کوئی اگر 2000 کا بھی لے کے باندھے اور 300 روپے کا بھی لے کے باندھے امامہ امامہ ہی ہوتا ہے. تو یوں مطلب ایک لائف اپنی آسان بنائیں, سادہ بنائیں گے تو انشاءاللہ اس سے آپ کی زندگی میں بھی ریلیکس رہے گا. تو اب اگر اوورآل دیکھا جائے تو اگر سادگی اپنا لیتے ہیں, اس سنت پر عمل کا ہی ایک ذہن بنا لیتے ہیں, گھر میں کھانا سادہ, بچوں کو ٹھیک ہے آپ اچھا بھی کھلائیں مگر اس طرح نہ ہو کہ صرف ہی اچھا ہی کھلائیں, ایسا نہ ہو. تھوڑا سا آگے پیچھے بھی ہو تاکہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی کمی بیشی ہو, کوئی حالات نرم گرم ہو تو بچے اس میں لائف کو گزار سکیں. سبزی دال کی بھی عادت بنانی چاہیے. اور یہ ان چیزوں کا بھی ایک سلسلہ گھر میں ہونا چاہیے. بہت زیادہ لگژریز کی طرف جاتے ہیں, پھر کبھی کوئی ایسے حالات نرم گرم ہو جاتے ہیں تو وہی بچے خاطر میں نہیں لاتے. سادگی والا جو موضوع ہے یہ بھی ہے اور یہ بھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری ادائیں ہیں, سنتیں ہیں. میں مدنی چینل کے ناظرین آپ کو ایک بات ضرور عرض کروں گا کہ دنیاوی طور پر بھی اگر عام طور پر ہم اپنی لائف میں دیکھتے ہیں تو کامیابی پانے کے لیے مختلف انداز اختیار کرتے ہیں. پتہ نہیں ورکشاپس میں شرکت کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ بھائی مجھے ذرا لوگوں میں اچھا مطلب ریسپانس ملے, میری عزت ہو, لوگ مجھے مطلب مان دیں اور لوگ میری انداز کو اپنائیں, میری مطلب معاملات کو دیکھیں. میں آپ کو یہی عرض کروں گا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں. کیا بات پڑھیں. اور ٹھیک ہے اس کے لیے بڑی بڑی کتابیں بھی ہیں. سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, مکتبۃ المدینہ کی شاندار کتابیں ہیں, یہ ویب سائٹ پہ بھی موجود ہیں. سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ زبردست کتاب ہے کہ اس کتاب کو پڑھ کے ایمان کی ایک حرارت پیدا ہوگی. میں ساتھ ہی آپ کو امیر علیہ سنت نے ایک بڑا خوبصورت رسالہ لکھا ہے اور اس کا نام ہے احترام مسلم. بہت اچھا. احترام مسلم یہ ایک چھوٹا سا رسالہ ہے لیکن میں صرف آپ کو دعوت دوں گا اگر اس کا پیج نمبر 27, 28, 29 اور 30 4 پیجز ہیں, یہ 4 پیجز پڑھ لیں اور دیکھیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی جو گزاری اس میں آپ کی زندگی کی چند جھلکیاں بیان کی گئی ہیں. وہ کیا زندگی تھی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب میں جو بیٹھتے تھے ہر کوئی اس بات کو تصور کرتا تھا کہ میرے آقا سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں. وہ کیا انداز تھے, وہ انداز پڑھ لیں, انداز اپنا لیں. پھر اپنے پڑوسیوں کی خیر خبر رکھنا, پھر صحابہ کرام علیہم رضوان کی عیادتیں, تعزیتیں, حسن اخلاق, اسی طرح لوگوں کے ساتھ میل جول, اسی طرح کوئی اگر خدمت برکت میں گفتگو کرتا تو اس وقت تک تشریف فرما رہے تھے جب تک وہ چلا نہ جاتا. اخلاق ہے نا. کوئی ہاتھ ملاتا, دیکھیں بہت بڑی بات یہ ہے کہ اگر کبھی نوٹ کیجئے گا عادت ہماری بنتی نہیں ہے, اگر ہاتھ ملاتا تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اپنا ہاتھ نہیں کھینچتے تھے جب تک وہ اپنا ہاتھ خود جدا نہ کرے. یہ بہت بڑی بات. بچے اگر دامن پکڑ لیتے تو دامن چھڑواتے نہیں تھے.
کوئی اگر بات کرنا چاہتا وہیں بیٹھ کر بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو آپ اگر ان ساری چیزوں کو دنیاوی طور پر بھی پیسٹ کریں تو آپ کہیں گے کہ یار واقعی اگر یہ چیزیں کوئی اپنا لے تو وہ تو ایک کامیاب ترین شخص بن جائے گا. بلا شبہ. اب اگر ہم اوورآل اپنی ساری جو گفتگو ہم نے کی ہے کہ بھئی ایسی بھی کیا ضد ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اپناتے کیوں نہیں؟ جب آپ یہ پڑھ رہے ہیں، یہ سن رہے ہیں کہ ان سنتوں کو اپنانے میں دنیاوی فوائد ہیں، جب ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ یہ سنتیں اپنانے میں ہماری اچھی موت کی بشارتیں ہیں، جب یہ سنتیں اپنانے میں ہماری قبر کی منزلیں آسان ہوں گی، یہی سنتیں اپنانے میں انشاءاللہ محشر کی پریشانیاں دور ہوں گی، اور یہی سنتیں اپنانا جو ہے وہ انشاءاللہ ہمیں جنت میں آقا کا قرب دلائیں گی. آقا کی آپ نے سنت بات فرمائی بڑی زبردست ہے. اس پر اگر جو آپ نے حوالہ بھی دیا اس کو اگر ہم پڑھیں کہ اس پر باقاعدہ آج کے دور کی تو ایک سائنس بن گئی ہے، باقاعدہ ٹریننگ ہوتی ہے کہ ہم نے ریلیشن شپ کیسے رکھنی ہے، کسی سے بات کیسے کرنی ہے، اس کی ٹریننگ کرائی جاتی ہے. اور یہ آقا علیہ السلام کی ایک چیز جو بیان ہوئی، جیسے ہاتھ ملایا، اب ہاتھ اس وقت تک نہیں چھوڑنا جب تک وہ کھینچے نہ. اب یہ جو ہے نا ایک امپریشن آپ نے تو اچھی نیت سے کرنا ہے، لیکن جب ملاقات کرے پھر یہ ایک کانفیڈنس شو کرتا ہے کہ جناب آپ اتنے کانفیڈنس سے اس طرح پھر جس طرح بات کرنے کے انداز آقا علیہ السلام کے ٹھہر کے گفتگو کرنا، ایک ایک چیز کو اگر آپ دیکھتے چلے جائیں گے نا، اور تو جس طریقے سے ایک ہے کہ جس سے ملے اس کا نام پوچھا جائے، یہ بھی باقاعدہ بیان کیا گیا. اور اب یہ جب مل رہے ہیں اس سے نام پوچھ رہے ہیں، جس طرح بات کر رہے ہیں، ہاتھ ملا رہے، یہ ساری چیزیں جو ہے نا ایسی زبردست ایک پورا کمپلیٹ بناتی ہیں آدمی کو کہ بات وہی ہے جب اس کو ہم پڑھیں گے اور اسے اپلائی کریں گے اور دنیاوی طور پہ بھی پڑھیں گے تو بندہ حیران رہے گا، یار آج ہمیں ٹریننگ میں یوں ملو، یوں کرو بتاتے، یہ تو سب کچھ کامل شخصیت بنا دی. کیوں؟ اصل میں یہ وہ نمونہ عمل وہ ہیں جو مکمل ہے، کامل ترین ہے، ان کی جو پیروی کرے گا وہ بھی کامل بن جائے گا. دیکھیں بات وہی ہے نا کہ اگر عام طور پر بھی ہم دنیاوی جو لائف گزارتے ہیں تو ہم پسند کرتے ہیں کہ یار یہ جس سے جو بات کی ہے نا ماشاءاللہ اس کی گفتگو کا انداز کتنا اچھا ہے. سبحان اللہ. یہ گفتگو اچھا انداز اپنائے ہے نا، سیرت مصطفیٰ پڑھیں. اچھا میں اس پہ ایک جو ہے نا وہ بات بتاؤں کہ کسی ہمارے اسلامی بھائی نے واقعہ ایک مرتبہ سنایا کہ ایک شخص نے اچھی گفتگو کا انداز جو ہے نا ایک مرتبہ ایک سبزی والے سے سیکھا. حیرت کی بات ہے. اس نے کہا میں نے یہ نوٹ کیا کہ دو افراد ہیں، دونوں سبزی کا کام کرتے ہیں، ایک کے پاس رش ہے کہ ختم نہیں ہوتا اور دوسرا ہے کہ وہ مطلب اس کے پاس کو ٹھہرتا نہیں ہے. میں نے کہا بھائی یہ کیا مسئلہ ہے؟ جس کے پاس کو ٹھہرتا نہیں تھا میں اس کے پاس گیا، میں نے سبزی کو الٹ پلٹ کر کے دیکھی تو پھر تو سمجھ آواز ہے بھائی لینی ہے نہیں لینی. میں سمجھ گیا کہ معاملہ گڑبڑ ہے. پھر میں نے ایک دو کے دام پوچھے تو کہا کہ بجائے دام بتانے کتنی چاہیے کیا، تو یہ میں سمجھ گیا کہ معاملہ نہیں بنے گا. تو اس نے کہا کہ میں تھوڑی دیر کے بعد گھوم پھر کے دوسرے کے پاس گیا. تو اس کے پاس گیا تو سب سے پہلے تو اس نے مسکرا کر دیکھا، السلام علیکم، کیسے محلے میں نہیں ہے؟ اچھا کیا نام ہے، کیا کام کرتے ہیں؟ اچھا لیجیے کیا لیں گے؟ یہ کتنے کی ہے؟ یہ اتنے کی ہے، مگر آپ اتنی لے لیں گے تو اتنی ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا. تو کہا دل کرا کہ یار یہ لے لیں. پھر اور یہ جب جانے لگے تو کہا کہ یہ میری طرف سے آپ آئے ہیں تو یہ دھنیا اور یہ چیزیں تحفہ، یہ وہ لے گیا. اب کہا کہ وہ جو اس نے امپریشن ڈالا، اب میرے ذہن میں تو کیا، میں نے کہا گھر جا کے گھر کے ہر فرد کو بولنا کہ سبزی اس سے ہی لینا. اور یہ ذاتی تجربے، اپنے تجربے، جو دکاندار جو ہے نا ٹیڑھے منہ سے کرتا ہے اور ایک دم روکھا جواب دیتا ہے تو یقین جانے پھر اگلی دفعہ دل نہیں کرتا یار. مارکیٹ میں جاتے ہیں بچوں کو لے کے، جی بچوں کو لے گئے، ابو انکل کی دکان پہ جائیں گے. ہاں بھئی انکل نے آخر کیا کیا تھا؟ صحیح. انکل نے آ کے آپ کے بچے کو پیار کیا تھا. انکل نے آپ کا جب لاسٹ ٹائم آپ گئے تھے تو اس بچے کو ٹافیاں دی تھی. اب وہ بھلے ٹھیک ہے اس نے دکانداری کے حوالے سے جو کچھ کیا ہو، حالانکہ اس کی قیمت نہیں ہے، ہاں لیکن قیمت اخلاق کی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پیاری پیاری اداؤں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. کالے بھی لے رہے ہیں، میں آخر میں یہی پیغام دوں گا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پیاری پیاری سنتوں کو سیکھنے کا جو دعوت اسلامی کا ایک ماحول ہے وہ آپ کو ملے گا. کتابیں بھی ہیں الحمدللہ، مساجد میں جو درس بیان وغیرہ منصوبہ بالغان، اور پھر آن لائن جو کورسز دعوت اسلامی کراتی ہے. میں آپ سب کو دعوت دوں گا کہ اس معاملے میں سیکھیں، اپنے بچوں کو سکھائیں.
بہت ایزی ہوتا ہے. جیسے مثال پانی پینا ہی ہے لیکن پانی پینے کی سنتیں سیکھ لیں, کھانا کھانے کی سنتیں سیکھ لیں, وضو کی سنتیں سیکھ لیں, غسل کی سنتیں سیکھ لیں, نماز کی سنتیں سیکھ لیں, تو ان سنتوں کو انشاءاللہ اپنی روزمرہ کی روٹین میں لائیں گے. اب جیسے مثال فضل بھائی یہ قلم میں آپ کو دوں, جی جی یہ قلم میں آپ کو دے رہا ہوں, ذرا اس کو ہاں یہ دیکھیں یہ کلوز لینا. اب یہ میں دے رہا ہوں اور فضیل بھائی اگر مجھے کہیں کہ امین اگر یہ قلم آپ سیدھے ہاتھ سے دیں گے تو آپ کو سنت اور عمل کا ثواب مل جائے گا. اب یہ چینج ہی کرنا ہے نا, میں دے رہا ہوں الٹے ہاتھ سے, فضیل بھائی نے نیکی کی دعوت دی کہ بھائی میں سیدھے ہاتھ سے دوں. آپ اپنے بچوں کے ساتھ بھی یہی کریں. کوئی بچہ آپ کو الٹے ہاتھ سے دے کہ نہیں بیٹا ہمارے پیارے نبی کی تعلیم ہے قلم سیدھے ہاتھ, صرف چینج کرنا ہے. بچوں سے لینا دینا, ان سب چیزوں, پانی پینا, ان سب چیزوں کو اگر آپ یہ سنتیں سیکھ لیں گے اپنے بچوں کو سکھائیں گے. میں ہمارے مبلغ دنیا سے چلے گئے تو میں نے ایسے ہی ان کے بھائی وغیرہ سے میرا رابطہ تھا کیونکہ ظاہر ہے ہمارے اسلامی بھائی ہیں, تو میں نے ان کے بھائی سے ایسے پوچھا کہ یار اب آپ کیا پلان ہے آپ کا بچوں کے حوالے سے. اب اس بھائی نے مجھے جو تفصیل دی نا وہ بڑی میرے لیے حیران کن تھی. اس نے کہا کہ وہ کچھ رقم ہے ہماری جمع بھائی کی, تو ہم نے سوچا اس کو فکس ڈپازٹ کر دیتے ہیں تاکہ اس سے جو رقم ملے گی وہ بھابھی کو کام آتی رہے گی. میری ایک دم بتی جلی گئی یار, جو مبلغ ساری زندگی سود کے لیے لوگوں کو مطلب سمجھاتا رہا, آج اس کے مرنے کے بعد اس کے بچے کیا سود سے پلیں گے. تو میں نے اپنے اسلامی بھائی کی ذمہ داری لگائی کہ یار اس اسلامی بھائی کو جس کا بھائی ہے جو اس کی کفالت کریں گے ان کو مفتی صاحب سے ملوائیں کہ بھائی میرا بھائی دنیا سے چلا گیا, اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, اب اس کی یہ رقم بھی ہے, اس کی کفالت کرنی, تو ہم کیا کیا طریقہ اختیار کریں. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین یہ بہت ضروری ہے یہ باتیں, اور اگر آپ کے پاس نہیں ہے ٹائم, آپ نہیں آ سکتے, تو آپ کو یہ مدنی چینل اتنی بڑی نعمت ملی. جب زندگی میں ان سنتوں پر عمل کا ایک ذہن بنائیں گے, اپنے گھر کے ماحول میں ان چیزوں کو لائیں گے, آپ کی زندگی بڑی خوشحال گزرے گی. چند کالیں آخر میں ہم لیتے ہیں, آئیے آپ کی کالیں شامل کرتے ہیں. ماشاءاللہ ایسے بھی کیا ضد ہے پروگرام ہر بار کی طرح اپنی پیاری پیاری برکتیں لٹا رہا ہے. حاجی امین صاحب آج کا جو موضوع ہے پیارے آقا علیہ السلام کی سنتیں کیوں نہیں اپناتے, اس پر میں منقبت امیر اہل سنت کا ایک شعر سنانا چاہوں گا. یقیناً میرے پیر و مرشد شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ہمیں سنت کو زندہ کروایا اور ہمیں بتایا کہ سنت کیا چیز ہے, اور میں آپ کو ایک شعر سنانا چاہوں گا. سنت کی خوشبو سے زمانہ مہک سنت کی خوشبو سے زمانہ مہک اٹھا, فیضان تیرا عام ہے الیاس قادری. جزاک اللہ خیرہ. ماشاءاللہ, مرحبا مرحبا. اترے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو. ماشاءاللہ, بہت اچھے, بہت بہت شکریہ آپ کی حوصلہ افزائی کا. ایک اور کال شامل کریں. میرا نام مکی تاریخ ہے, ایسی بھی کیا سلسلہ بڑا ہی پیارا جا رہا ہے, اس کا موضوع بھی بہت پیارا ہے. بہت بہت شکریہ. اور بھی کالیں ہوتی ہیں لیکن ظاہر ہے ہم مختصر سا ایک ٹائم ہوتا ہے. آپ اس سلسلے میں مزید اپنے فیڈ بیکس ہمیں دیجیے گا, اپنے مشورے بھی دیجیے گا. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے, جذبہ دے, عمل بھی کریں, سیکھیں بھی, دوسروں کو بھی سکھائیں. اے کاش ہم سنتوں کے مبلغ بن جائیں, ہماری اولاد سنتوں کی مبلغ بن جائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ